اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پوچھتے کیا ہو عرش پر یوں گئے مصطفیٰ کی یوں، کیف کے پر جہاں جلیں کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہے جیسی ہیں، روح قدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا ہے، آپ کے سارے معجزات سبحان اللہ باکمال، اور بالخصوص معراج تو ویسی جیسے معراج کا مطلب معراج جو ہے وہ عروج کا اعلیٰ، عروج کا اعلیٰ سیڑھی ہے، بلندی کی سیڑھی، تو جس طرح معراج کا لفظ جو ہے اس کا معنی اور مفہوم بتا رہا ہے کہ عروج کی سیڑھی ہے، تو ایسے ہی حضور کا یہ معجزہ بھی واقعی عروج کی سیڑھی بن کر ثابت ہوا، اور میں آگے اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ سیرت میں اس کی اہمیت ہمیں واقعی ایسی نظر آتی ہے کہ واقعی معراج ہمیں اپنے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے ہر پہلو سے معراج ہی نظر آتی ہے۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، اس پہ گفتگو کرتا ہوں۔ پہلے میں اس بات کی طرف آ جاؤں کہ جو آپ کے سوال کا جزء اول ہے کہ کس سال ہوئی، اس بارے میں اختلاف ہے۔ جب ہم کتب حدیث اٹھاتے ہیں، کتب سیرت اٹھاتے ہیں، کتب تاریخ اٹھاتے ہیں، تو اس بارے میں کافی اختلاف ہے۔ 10 اقوال ہیں کہ معراج کب ہوئی ہے، لیکن حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ جو خاتمۃ الحفاظ ہیں، انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ معراج کے بارے میں راجح قول یہ ہے کہ عام الحزن، یعنی جس سال ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اور ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اس سال کے بعد بیعت عقبہ سے پہلے، یعنی 10 سنہ نبوی کے بعد 11 سنہ نبویہ میں بیعت عقبہ سے پہلے جو ہے وہ معراج ہوئی ہے، یہ راجح قول ہے۔ یہ تو بات ہو گئی قول کی۔ اب سیرت النبی میں اس کی اہمیت کی۔ اچھا پہلے تو یہ دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام کو جب معراج کرائی گئی ہے، اس معراج سے پہلے کے جو حالات ہیں وہ آپ سارے دیکھیں کہ سرکار علیہ السلام نے کتنی ایفرٹس فرمائی ہیں، جو آپ نے کوششیں اور کاوشیں کی ہیں، تو اس کا جو ظاہری نتیجہ تھا، ظاہری نتیجہ یہ ہے کہ مین پاور کتنی کم تھی، افرادی قوت جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر، پھر ساتھ جو ریزسٹنس ہوئی، جو مزاحمت ہوئی، اور سرکار علیہ السلام تو کتنے حریص ہیں بھلائی کے، جس کا خود قرآن میں ذکر ہے اپنی امت کے لیے، اور لیکن اس کے بدلے میں اس کے جواب میں اس طرح ایکسیپٹنس نہیں مل رہی تھی جس طرح کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کا قلب اقدس جو ہے وہ حزین تھا، پہلے ہی وہ تکالیف، مشقتیں، کلفتیں، دعوت کا اس طرح قبول نہ کیا جانا ظاہری طور پر، پھر اس کے بعد شیب ابی طالب، وہ جو ظاہری جو ظلم ہوا، ستم ہوا، پھر مشفقہ زوجہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو قدم بقدم ساتھ رہیں، ان کا بچھڑ جانا، ان کا اس عالم سے عالم آخرت کی طرف تشریف لے جانا، پھر مشفق اور مہربان چچا جناب ابو طالب، ان کا انتقال ہو جانا، ان کا سایہ سر سے اٹھ جانا، یہ ساری مصیبتیں، کلفتیں۔ اب سرکار علیہ السلام کو معراج کرا کر پہلے تو محبوب کی دل بستگی کا سامان کیا گیا، یہ محبوب کی دل جوئی کی گئی کہ محبوب کی دل جوئی کے لیے معاملہ ہوا، اپنا وصل نصیب کرایا محبوب کو اس عالم میں، اس دنیا کے اندر۔ یہ شرف صرف آقا و مولا علیہ السلام کو حاصل ہوا، ہمارے آقا و مولا کو، کہ انہوں نے اس دنیا میں اللہ کا دیدار کیا، اور 2 مرتبہ دیدار کیا، باقی تو آخرت میں دیدار کریں گے، یہاں دیدار کیا۔ ایک تو یہ محبوب کا جو وصل ہے، دل جوئی، دل بستگی۔ دوسرا یہ ہے کہ اس معراج کو آپ دیکھیں، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، نقطہ تحول ہے۔ معراج سے پہلے کے حالات دیکھیں اور معراج کے بعد کے حالات دیکھیں، کتنی تیزی سے حالات تبدیل ہونا شروع ہوئے۔ بیعت عقبہ ہو رہی ہے، لوگ جو ہے وہ گروہ در گروہ آ کر بیعت کر رہے ہیں، پھر مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہو رہی ہے، اب غزوات شروع ہو رہے ہیں اور فتوحات کا سیلاب ہے، اور انتہائی قلیل وقت کے اندر پے در پے لگاتا ہے، اور لوگ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں، حلقہ بگوشے اسلام ہو رہے ہیں، اور آپ کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ یہ معراج جو ہے یہ مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، یہ پیغام آ رہا ہے معراج سے محبوب کو، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو یہ ہے اس کی سیرت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اہمیت۔ اور دوسرا ہمارے لیے پیغام، وہ جو اقبال نے کہا، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، کہ ہمت اگر کوئی کرے، تو دوسرے کا اقبال نے یہ بھی کہا، یزداں بکمن داور ہے ہمت مردانہ، یعنی کوئی اگر ہمت کرے، ہمت کا ثبوت دے، تو وصل مولا کر سکتا ہے اس عالم میں، یعنی تسخیر کائنات کو بھی کی تسخیر کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جو خالق کائنات ہے اس کی رضا پانا اور اس کے وصل سے شاد کام ہونا، اس طرف بھی اشارہ ہے۔ بہت عمدہ، بہت خوبصورت انداز۔